السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول سہارا کون بنتا ہے از قلم تنزیل الرحمن عریش کی یہ قسط نمبر 3 ہے۔ بلیک ہنٹ کہاں سے سنا ہے یہ؟ راشد نے بڑی سنجیدگی سے خولا سے پوچھا۔ یہ نام صدف والے معاملے میں سامنے آیا ہے، خولا نے جواب دیا۔ خولا نے پہلے راشد سے مشورہ کیا تھا صدف اور قاسم والے معاملے میں، اس لیے انہیں پتہ تھا۔ تم ان معاملوں میں دور رہو، سمجھی؟ اگر آئندہ اس معاملے میں دلچسپی دکھائی تو تمہارے بابا کو شکایت کر دوں گا۔ راشد اچانک ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ بھائی پلیز، میں جان بوجھ کر یہ نام سامنے نہیں لائی، قدرت مجھ سے کوئی کام لینا چاہ رہی ہے شاید، اس لیے میرے سامنے یہ نام آیا ہے۔ آپ کے بابا اور قاسم کے رد عمل سے اندازہ ہو رہا ہے یہ کوئی انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے جس کا برائی سے کوئی تعلق ہے، اور آپ جانتے ہیں بچپن سے اب تک میری اور زرار کی تربیت کیسے کی گئی ہے۔ میں اس معاملے کو نظر انداز نہیں کر سکتی، اور آپ یہ بھی تو سوچیں اگر مجھے پتہ چل گیا تو شاید کل کو دشمنوں کو بھی میرے بارے میں پتہ چل جائے کہ میں نے ان کے راز چھینے، وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے اتنا تو پتہ ہو کہ میرے دشمن کون، کیوں اور کس لیول کے ہیں تاکہ میں اپنا دفاع تو کر سکوں۔ آپ سب تو مجھے ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے میں دودھ پیتی بچی ہوں۔ خولا جذباتی ہو گئی تھی، اس لیے بے تکان وہ بولے ہی چلے جا رہی تھی۔ خولا یہ معاملہ بہت اونچے لیول کا ہے اور بہت خطرناک ہے، راشد نے بے بسی سے کہا۔ میں تو بس جاننا چاہ رہی ہوں، تجسس دور ہو جائے گا۔ میں کون سا ان سے لڑنے نکل پڑوں گی، خولا نے عاجزی سے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، راشد نے ٹھنڈا سانس پھیرتے ہوئے کہا۔ پہلے تمہیں سارا پس منظر سمجھانا پڑے گا، راشد نے کہا۔ 2008 میں ایک معاشی بحران آیا تھا امریکہ میں، راشد نے اتنا ہی کہا کہ خولا بول پڑی۔ جی یاد ہے، امریکہ کے کئی بڑے بینک اور ادارے دیوالیہ ہو گئے تھے، پوری دنیا میں معاشی بحران آ گیا تھا۔ جاپان، چین، کوئی بھی ملک اس سے نہیں بچ سکا تھا، مگر امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا۔ وہاں 1 کروڑ کے قریب لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، 3100 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا، امریکہ کی 40% سالانہ آمدنی اس میں ڈوب گئی تھی، اور خولا بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ راشد بھائی اسے گھور رہے تھے۔ اوہ سوری بھائی، اب نہیں بولوں گی۔ خولا کو غلطی کا احساس ہوا تو چپ کر کے بیٹھ گئی۔ بحران اتنا شدید تھا جس نے امریکی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ نے اس بحران سے نکلنے اور اس کی اثرات ختم کرنے کے لیے اپنے مشہور تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کو رپورٹ بنانے کا کہا۔ اس کارپوریشن نے جو رپورٹ بنائی تو اس میں لکھا کہ اگر امریکہ کو اپنی اجارہ داری اور معیشیت کو مضبوط رکھنا ہے تو امریکہ کی سب سے بڑی انڈسٹری ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو ایک بہت بڑی مارکیٹ کی ضرورت دینی چاہیے۔ یہ اسلحہ بنانے والی وہ صنعت ہے جس سے امریکہ سب سے زیادہ کماتا ہے۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا ایک بڑی جنگ ہونا ضروری ہے، یہ جنگ ہو بھی ایسے ملکوں کے درمیان جن کی معاشی حالت بہت مضبوط ہو، جیسے روس، چین، انڈیا وغیرہ، تاکہ وہ جنگ کے لیے اسلحہ خریدیں۔ یہ رپورٹ جنوری 2010 میں لیک ہو گئی تھی، چنانچہ اس کے بعد ایسی پالیسیاں بنائی گئیں۔ رول پرانا تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، لیکن حربہ نیا۔ یہاں تک پہنچے تو آپ ہی چائے لے کر آ گئی۔ زرار بھی بیٹھا یہ سب غور سے سن رہا تھا۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے راشد نے بات آگے بڑھائی۔ تم 2008 کے بعد کے دنیا کے حالات دیکھو، امریکہ نے سب سے پہلے آسان ہدف چنا اور عراق، شام، یمن اور مشرق وسطی میدان جنگ بن گیا۔ روس، ایران اور ترکی کو بھی اس جنگ میں دھکیل دیا گیا۔ نتیجہ اسلحہ کا کاروبار چل نکلا۔ سعودی عرب، قطر، ترکی سب کے سب اسلحے کے خریدار بن گئے۔ وہاں تاحال یہ صورتحال جاری ہے۔ خولا چپ نہ رہ سکی۔ مگر ان باتوں کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ میں نے کہا نا پس منظر سمجھنا ضروری ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان سب باتوں کا پتہ لازمی ہونا چاہیے۔ جاننا کیوں ضروری ہے یہ آگے پتہ چلے گا آنے والے وقت میں۔ ہاں تو امریکہ کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے انڈیا میں اکھنڈ بھارت اور ہند توا کے نظریات کو پروان چڑھایا، جس کے نتیجے میں 2014 میں وہاں متعصب مودی کی حکومت بن گئی۔ اسی حکومت کے دوران مذہبی ہندو قیادت اور متعصب ہندو کمیونٹی کو یہ یقین دلایا گیا کہ اب اکھنڈ بھارت کے قیام کا وقت آ گیا ہے۔ بھارت کی عوام میں اس نفرت کے غبارے میں مزید ہوا بھر دی گئی۔ نعرہ یہ دیا گیا کہ اس یدھ کے بعد پورے بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، برما، نیپال، سری لنکا، سکم، بھوٹان، یہاں تک کہ افغانستان کے کابل و قندھار پر ہندوتوا کا گیروی پرچم لہرائے گا۔ اس نعرے نے بھارت میں بسنے والے ہندوؤں کو اس قدر پرجوش کر دیا کہ 5 سال بعد اگلے الیکشن میں مودی نے 30 مئی 2019 کو بے پناہ اکثریت کے ساتھ حلف اٹھایا۔ اس مقدس جنگ میں حصہ لینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ان کے پنڈت، یوگی، مہامنت
اور کنڈلی نکالنے والے مہورت نکال رہے ہیں کہ اگر فلاں شبھ گھڑی میں بھارت لڑائی میں داخل ہوا تو ہمالیہ کے پہاڑوں سے دیوتاؤں کی فوجیں ان کی مدد کو ویسے ہی اتریں گی جیسے راون کو شکست فاش دینے کے لیے تمام آسمانی اور زمینی دیوتا اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کے نشے میں بھارت کا ہندو سرشار ہے اور سمجھتا ہے کہ اب دنیا پر اس کا زمانہ آنے والا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ ہر کوشش کر رہا ہے، جیسے کشمیر کی جداگانہ حیثیت کو ختم کرنا، مسلمان دشمن NRC بل منظور کرنا، لداخ آسام کے مقام پر چائنا کے ساتھ کشمکش وغیرہ۔ یہ سب اسی پروگرام کا حصہ ہے اور ان کی کوششیں دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ بلیک ہنٹ دراصل اسی پروگرام کا ایک ذیلی پروجیکٹ ہے جو ان کی خفیہ ایجنسیاں چلا رہی ہیں۔ اس کے مقاصد دشمن کو اندر سے کمزور کرنا، تخریب کاری کروانا وغیرہ جیسے ہیں۔ اب اگر یہ نام قاسم کے ساتھ جڑا ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ دشمن خفیہ ایجنسی کا مقامی ایجنٹ ہے یا پھر مقامی ایجنٹ سے کوئی لنک ہے، اور یہ بات تمہاری وجہ سے سامنے آئی ہے۔ راشد بھائی کا بولتے بولتے منہ خشک ہو چکا تھا، مگر آپ ہی پہلے ہی پانی کا گلاس لا کر رکھ چکی تھیں۔ مطلب اس سب کے پیچھے امریکہ ہے جو ایک تیر سے دو شکار کھیل رہے ہیں۔ چین کی راہ میں رکاوٹیں، انڈیا اسلحہ کی خریداری میں دنیا میں پہلے نمبر پر آ چکے ہیں۔ زرار نے گفتگو میں پہلی بار حصہ لیتے ہوئے کہا، نہیں، اس سب کے پیچھے اسرائیل اور یہودی ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسیحا کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ راشد بھائی نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، لیکن اس سب کے چکر میں آج کا سب سے سستا خون مسلمان کا بہے گا اور تمام مسلمان حکمران عیاشیوں اور حکمرانی برقرار رکھنے کے چکروں میں ہیں۔ خولا نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں افسوس سے کہا، حکومت پاکستان کا تو پتہ نہیں، مگر ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ راشد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم سے مراد کون کون ہے؟ زرار نے چونک کر پوچھا۔ میں، تمہارے بابا، منصور اور نہ جانے کون کون۔ ان سب کا تمہارے بابا کو پتہ ہوگا، ہمارے ذمے جو کام لگتا ہے ہم بس وہی کرتے ہیں، راشد نے جواب دیا۔ مگر آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ خولا نے حیرت سے پوچھا۔ اگر تمہیں یاد ہو تو کلاس میں بتایا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہماری رہبری کر رہے ہیں، اور آج کے دور کے حساب سے جو انہوں نے رہبری کی ہے ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ راشد بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا رہبری کر رہے ہیں؟ خولا نے الجھ کر پوچھا۔ بس بہت ہو گیا، بہت راز بتا دیے، اب جو کچھ پوچھنا ہے اپنے بابا سے پوچھنا، راشد بھائی نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مگر سنیں تو آپ، خولا نے کچھ کہنا ہی چاہا لیکن راشد نے بات کاٹ دی۔ خولا کہا نا، بس اور کچھ نہیں۔ مجبوراً خولا کو چپ ہونا پڑا۔ اگلے دن جب سورج کی کرنوں نے زمین کو چھوا تو خولا اور زرار پسینے میں شرابور تھے۔ دونوں لان میں اپنی روٹین کی ایکسرسائزز سے فارغ ہو کر ابھی آئے تھے۔ فریش ہو کر راشد اور خولا تو یونیورسٹی کی تیاری کرنے لگے، لیکن زرار منہ بنائے بیٹھا تھا۔ میرا نہیں دل کر رہا لاہور جانے کا، اس معاملے میں بہت دلچسپی محسوس ہو رہی ہے، 2-3 چھٹی کر بھی لی تو خیر ہے، زرار نے بے پرواہی سے کہا۔ بابا جانے کو خود بھگت لینا، خولا نے پرس اٹھا کر باہر نکلتے ہوئے کہا۔ راشد بھائی اور خولا دونوں الگ الگ یونیورسٹی جاتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے رشتے کا کسی کو پتہ چلے۔ یونی پہنچ کر سارا دن خولا کا مصروف گزرا، سر راشد کا پیریڈ آج نہیں تھا، اس لیے وہ بوریت محسوس کر رہی تھی، مگر ایک بات اس نے نوٹ کی، قاسم آج غائب تھا اور عمار بھی۔ خیر مجھے کیا، اس نے دل میں سوچا۔ یونی سے فری ہوتے ہی وہ باہر نکلی اور اپنی کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دل ہی دل میں وہ بابا سے ساری باتیں اگلوانے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے نوٹ نہیں کیا، اس کی کار کے چلتے ہی وہاں پہلے سے کھڑی ایک کار بھی اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ جیسے ہی خولا نے اپنی کار مین روڈ سے لنک روڈ پر ڈالی تو پچھلی کار کی رفتار تیز ہو گئی۔ خولا کی گاڑی تھوڑی ہی دیر لنک روڈ پر چلی تھی کہ پچھلی سیاہ شیشوں والی کار نے خولا کو کراس کیا اور بریکس کی آوازوں کے ساتھ خولا کی گاڑی کے آگے ترچھی کھڑی ہو گئیں۔ لنک روڈ کی چوڑائی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ خولا کی گاڑی وہاں سے نکل سکتی۔ خولا نے بڑی سختی سے بریک لگاتے ہوئے اپنی گاڑی کو اگلی گاڑی سے ٹکرانے سے بچانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی گاڑی پھسلتی ہوئی آہستہ سے اگلی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ اس سے پہلے خولا کچھ کرتی، دفتن اگلی گاڑی سے 2 نقاب پوش اسلحہ لیے تیزی سے اترے اور خولا کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اسلحہ خولا پر تان کر بولے، خبردار، ہاتھ اوپر، ذرا سی کوئی غلطی کی تو 1 منٹ میں ہم یہاں سے جا چکے ہوں گے، مگر تمہاری لاش یہیں پڑی ہوگی۔ ایک نقاب پوشت کی کرخت اور سخت آواز سن کر خولا نے فوراً دونوں ہاتھ اوپر کر لیے۔ اب دروازہ کھولو اور نیچے اترو۔
دوسری ہدایت ملی۔ خولہ نے دروازے پر ہاتھ ڈالا اور اتنی تیزی سے بھرپور طاقت کے ساتھ دروازہ کھولا کہ دروازے کے پاس کھڑا نقاب پوش لڑکھڑا کر اپنے پیچھے کھڑے ساتھی سے جا ٹکرایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سہارا دے ہی رہے تھے جب خولہ کی ٹھوکر ایک نقاب پوش کی کمر پر پڑی اور وہ اپنے ساتھ اپنے ساتھی کو بھی لیتا ہوا زمین پر جا گرا۔ اس سے پہلے ان میں سے کوئی سنبھلتا، خولہ کی ہیل ایک نقاب پوش کی کلائی پر پڑی اور وہیں ٹک گئی۔ ایک زوردار چیخ اس نقاب پوش کے حلق سے نکلی، ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑی رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ خولہ نے جھک کر گن کو نالی سے پکڑا اور دوسرا نقاب پوش جو کھڑا ہو رہا تھا گن سنبھالتے ہوئے اس کی کنپٹی پر زور سے بٹ مارا۔ وہ لہرایا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ یہ ساری سچویشن صرف 15 سیکنڈ میں مکمل ہو چکی تھی۔ خولہ نے بے ہوش ہونے والے کی گن کو ٹھوکر مار کر اپنی گاڑی کے نیچے کر دیا۔ اس نے دوسری گن بھی نیچے پھینکی اور اسے بھی گاڑی کے نیچے کر دیا۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے ان کھلونوں سے کھیلنا پسند نہیں، مجھے ہاتھ اور ٹانگیں چلانا بہت پسند ہے۔ اللہ تیرا شکر آج مجھے موقع ملا، ترس گئی تھی کسی پر ہاتھ پاؤں چلانے کو۔ خولہ نے خوشی اور جوش بھرے لہجے میں اس نقاب پوش سے کہا جو اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا، مگر اس کا دوسرا ہاتھ اپنی کلائی پر تھا جس پر خولہ کی ہیل کی نشانی ثبت ہو چکی تھی۔ خولہ کی بات سن کر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے اس نقاب والی پاگل سر پھری لڑکی کو دیکھنے لگا جسے اغوا کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں ذرا سی بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارے کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو، آگے آؤ، کرو اغوا، خولہ نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس عجیب سی صورتحال نے اس نقاب پوش کا دماغ ہی گھما دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ لگتا ہے تم نے اغوا نہیں کرنا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کر خولہ مڑنے لگی۔ غالباً نقاب پوش نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے بجلی کی تیزی سے خولہ پر جھپٹنا چاہا، مگر اس کا یوں آگے آنا ہی اس کے لیے مصیبت بن گیا۔ خولہ کی ٹانگ گھومی اور سینڈل نما ہیل کی نوک اس کے جبڑے پر آ کر لگی۔ بے اختیار اس نے اپنا سلامت ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ نقاب پوش کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا اور زبان پر کوئی سخت چیز محسوس ہوئی۔ اس نے زمین پر تھوکا تو تھوک ملا خون ایک دانت کے ہمراہ زمین پر جا گرا۔ اپنے دانت اور خون کو دیکھ کر اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ اور اسے کہتے ہیں راؤنڈ کک۔ خولہ کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ دل ہی دل میں وہ قاسم کو گالیاں نکالتے ہوئے سوچنے لگا کہ پتہ نہیں کس بلا کے پیچھے لگا کر قاسم نے نہ جانے کس بات کا اس سے بدلہ لیا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا یا کرتا، ایک مکہ اس کی گردن پر آ کر لگا۔ وہ بے اختیار زمین پر گر گیا، مگر اس سے برا بھی یہ ہوا نہ جانے اس ظالم لڑکی نے کہاں مکہ مارا تھا۔ یکدم اسے سانس لینے میں بہت مشکل ہونے لگی۔ سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ اس نے منہ کھول کر لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کی، مگر گردن پر لگنے والی ضرب نے اسے ادموا کر دیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ روڈ پر رکھ کر منہ کھول کر وہ سانس لینے کی کوشش کرنے لگا۔ بڑی مشکل سے اسے رک رک کر سانس آ رہا تھا۔ اور یہ ہوئی شہمات۔ خولہ کی آواز سنائی دی تو اس نے سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے تھوڑا سر اٹھا کر دیکھا۔ خولہ اپنی گاڑی کے کھلے دروازے میں اپنی سیٹ پر بیٹھی دکھائی دی۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، دوسرے کو بے ہوش نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا اور مزہ آتا، خولہ نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ نقاب پوش کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ خولہ کو اپنی سیٹ سے کھڑا ہوتے دیکھ کر گھبرا کر اس نے دونوں ہاتھ خولہ کے آگے جوڑ دیے۔ اسے سانس لینے میں اتنی دقت ہو رہی تھی کہ اسے کھڑا ہونا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ خولہ نے اس کے معافی مانگتے ہاتھوں کو دیکھا، پھر دوبارہ سیٹ پر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، قاسم نے بھیجا ہے؟ نقاب پوش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنا اور اپنے ساتھی کا نقاب اتارو، خولہ نے حکم دیا تو اس نے اپنا اور ساتھ بڑے ساتھی کا نقاب اتار دیا۔ خولہ نے دونوں کو غور سے دیکھا اور پھر اپنے رجسٹر پر کچھ لکھنے لگی۔ لکھ کر اس نے پیج کا تھوڑا سا حصہ پھاڑا، پرس سے ایک USB نکالی جسے احتیاط سے کھول کر پیج کا ٹکڑا اس میں رکھنے لگی اور رکھ کر اس نے USB کو دوبارہ بند کر دیا۔ خولہ نے پرس سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر USB اس میں رکھی۔ گارڈ USB دیکھ کر حیران ہوا، یہ کیسی USB ہے جو اس طرح کھل جاتی ہے؟ خولہ گارڈ سے کہنے لگی، قاسم بھی بے وقوف ہے، بھلا میرا پتہ چل ہی گیا تھا تو مجھ سے کہتا، میں اس کو سارا ڈیٹا دے دیتی۔ یہ لو، یہ ڈبیا قاسم کے ہاتھ میں دے دینا، اس میں اس کے لیے ڈیٹا ہے، خولہ نے USB اس کارڈ کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ گارڈ نے ہچکچاتے ہوئے ڈبیا لے کر جیب میں ڈال لی۔ اب اپنے ساتھی کو اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈال کر گاڑی سیدھی کرو، جب میں چلی جاؤں تو اپنی گنز بھی اٹھا لینا۔
खौला ने अगली हदायत देते हुए कहा। गार्ड चुप रहा। खौला ने स्टार्ट गाड़ी को गियर में डाला और साथ ही गार्ड को कहने लगी, कासिम को कहना कि आइंदा कोई 8-10 बंदे भेजे मुझे अगवा करने के लिए। खौला 2-4 के बस में नहीं आने वाली। गाड़ी साइड पर करो अब। गार्ड आगे बढ़ा। अब कुछ सांस आसानी से आ रही थी, मगर अभी भी उसे सांस के लिए बार बार मुंह खोलना पड़ रहा था। जैसे ही उसने गाड़ी साइड पर की, जन से खौला की गाड़ी पास से गुजर गई। गार्ड ने अपने साथी को बड़ी मुश्किल से घसीट कर और गन्स को उठाकर पिछली सीट पर डाला। गाड़ी मोड़कर कासिम के फार्म हाउस की तरफ रवाना हो गया। कलाई, जबड़े और गर्दन में दर्द की टीसें उठ रही थीं। बड़ी मुश्किल से वो ड्राइविंग करता हुआ फार्म हाउस पहुंचा, जहां सामने पोर्च में ही कासिम, नुमान और अलीम नकाब पहने इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी रुकते ही वो तेज़ी से आगे बढ़े, लेकिन ड्राइविंग सीट से उतरते गार्ड की हालत देखकर वो जहाँ थे वहीं रुक गए। मुंह पर, कपड़ों पर खून लगे हुए लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश करते हुए उस गार्ड ने पिछला दरवाज़ा खोला तो दूसरा गार्ड पिछली सीट पर महवे इस्तराहत नजर आया। ये क्या हुआ? लड़की कहाँ है? अलीम ने चिल्लाते हुए पूछा। वो बड़की बोई बाम बड़की नहीं है। गार्ड के जबड़े पर लगी ज़र्ब का नतीजा था कि उसके मुंह से अल्फाज का तलफ़ुज़ भी सही अदा नहीं हो रहा था। ये कौन सी फारसी बोल रहे? कासिम ने झुल्लाते हुए कहा। उसका मूड ख़राब हो चुका था। नुमान गौर से गार्ड का जायज़ा ले रहा था। उसने कहा, इसके जबड़े पर कोई चोट लगी है, जिस वजह से बोलने में मुश्किल और अल्फाज का तलफ़ुज़ दुरुस्त अदा नहीं हो पा रहा। इससे क्या हुए? नुमान ने गार्ड से पूछा। गार्ड ने अटकते अटकते रुक रुक कर सारी तफसील बताई। अब कासिम और अलीम को भी समझ में आने लगी थी, क्योंकि गार्ड रुक रुक कर थोड़े साफ अल्फाज बोल रहा था। थत तेरी की, मुझे नहीं पता था गार्ड के नाम पर तुमने हिजड़े पाल रखे हैं। पूरी दास्तान सुनकर अलीम नुमान पर चढ़ दौड़ा। मुझे नहीं मालूम था लड़की मार्शल आर्ट्स जानती है। अगर पता होता तो मैं खुद जाता या उस हिसाब से बंदे भेजता। नुमान ने वजाहत करते हुए कहा। वो यूएसबी कहाँ है? कासिम ने गार्ड से पूछा। गार्ड्स ने जेब से यूएसबी वाली डिबिया निकालकर कासिम को दे दी। कासिम ने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की डब्बी में यूएसबी देखी और अंदर की तरफ चल पड़ा। मैं इसे चेक करता हूँ। उससे अपनी सदफ वाली वीडियो की फिक्र भी थी, जो सदफ को फांसने का वाहिद जरिया थे। अलीम और नुमान वहीं रुककर गार्ड से मज़ीद पूछगिछ और दूसरे गार्ड्स को उनकी देखभाल करने का कहने लगे। कासिम कमरे में आया और नुमान के लैपटॉप में यूएसबी लगाने के लिए उसने डिबिया खोली। यूएसबी पकड़कर लैपटॉप में लगाने ही लगा, मगर जैसे ही उसने लैपटॉप में यूएसबी लगाना चाही तो यूएसबी पर हल्का सा दबाव पड़ा। एक लंबी सिरिंज नुमा सुई उस यूएसबी से निकलकर कासिम के अंगूठे में घुस गई। स्स की आवाज़ के साथ कासिम ने यूएसबी और अपने हाथ को उठाकर देखा तो उसे एक लंबी सी सुई निकली हुई नजर आई। वो हैरत से यूएसबी को देखने लगा। उसने अंगूठे पर नज़र डाली। जहाँ सुई लगी थी वहाँ आस पास सुर्ख जगह होना शुरू हो चुकी थी। कासिम को समझ नहीं आई ये क्या हो रहा है, मगर कुछ ही सेकंड्स गुजरे थे। उसको बेचैनी होने लगी। उसे लगा जैसे उसके दिमाग में सनसनाहट सी हो रही है, जो रफ्ता रफ्ता बढ़ती जा रही थी। वो घबरा गया। शायद उसके जिस्म में जहर उतर गया है। ये सोच आई ही थी कि उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर नुमान और अलीम दौड़ते हुए अंदर आए। क्या हुआ? अलीम ने घबराते हुए लहजे में पूछा। इस यूएसबी से कोई सुई चुभ गई है, अजीब सी कैफियत हो रही है, कासिम ने घबराते हुए लहजे में कहा। अचानक एक शदीद बेचैनी की लहर उठी और दिमाग में सनसनाहट भी यकलख्त बढ़ गई। कासिम को समझ नहीं आई वो इस कैफियत को क्या नाम दे। बेचैनी, सनसनाहट बढ़ती जा रही थी। बेचैनी के आलम में कासिम ने एक टांग और दोनों हाथों को झटका। उसे हैरानी हुई, क्योंकि जब उसने ऐसा किया उसे बेचैनी कम होती महसूस हुई, लेकिन फिर फ़ौरन ही बढ़ गई। उसे दिमाग की रगें फटती महसूस हो रही थीं। कासिम ने तेज़ी से हाथ पांव झटके। बेचैनी और दिमाग पर दबाव कुछ कम हुआ। बस फिर क्या था, कासिम ने उछल कूद शुरू कर दी। जब तक वो ये करता बेचैनी और दबाव कम हो जाता, वरना फिर बढ़ जाता। वो बेतुके अंदाज में उछलने कूदने पर मजबूर हो गया। अलीम और नुमान हैरत की इंतहा से कासिम को बंदरों की तरह उछलते कूदते देख रहे थे। क्या ये पागल हो गया? अलीम ने नुमान को झंझोड़ते हुए पूछा। इससे पहले नुमान कोई जवाब देता कासिम हाँफता हुआ बोला, मैं पागल नहीं हुआ। अगर मैं उछल कूद ना करूं तो शदीद बेचैनी और सनसनाहट से मेरा दिमाग फटने लगता है। उछल कूद से ये कम हो जाता है और सुकून मिलता है। अलीम और नुमान हैरानगी से कासिम को देख रहे थे। गार्ड्स को बुलाओ, इडियट, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है, अलीम ने नुमान पर चिल्लाते हुए कहा।
نعمان نے بوکھلاہٹ میں گارڈز کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ جیسے ہی گارڈز پہنچے وہ حیرت سے قاسم کو اونٹ پٹانگ ڈانس کرتے دیکھ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ الو کے پٹھو، اس کو گاڑی میں لے جاؤ، علیم نے چیختے ہوئے کہا۔ گارڈز نے قاسم کو زبردستی پکڑ کر گاڑی کی طرف لے جانا چاہا تو پسینے میں شراب بور قاسم ہانپتے ہانپتے چیخ کر بولا، مجھے مت جکڑو، میں خود چلا جاؤں گا، اگر جکڑو گے تو مجھے لگتا ہے میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ گارڈز گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ قاسم اچھلتا کودتا باہر کی طرف جانے لگا۔ علیم بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ ایک بار تو اس نے قاسم کو سہارا دینا چاہا مگر پھر پیچھے ہٹ گیا۔ نعمان نے بڑی احتیاط سے ڈرتے ڈرتے USB کو اٹھا کر ڈبی میں بند کیا اور جیب میں ڈال لیا۔ بڑی مشکل سے ناچتے کودتے قاسم کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ تیزی سے علیم اور نعمان گاڑی میں سوار ہوئے۔ نعمان نے پھرتی سے گاڑی علیم کی فیملی ڈاکٹر کے ہسپتال کی طرف بھگانا شروع کر دی۔ قاسم گاڑی میں بھی سیٹ پر اچھلتا رہا اور نئے نئے زاویوں سے ہاتھوں اور انگلیوں کو موو کرتا رہا۔ جیسی وہ رکنے کی کوشش کرتا، پھر وہی ناقابل برداشت شدید بے چینی اور سنسناہٹ دماغ کی رگیں پھاڑنے کو آ جاتی۔ علیم ڈاکٹر کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ انتہائی تیز رفتاری سے نعمان نے گاڑی ہسپتال کے اندر لے جا کر کھڑی کی اور تیزی سے پچھلا دروازہ کھولا، جس سے قاسم تیزی سے چھلانگ لگا کر باہر آیا اور پھر وہی اچھلنا کودنا جاری کر دیا۔ اسٹریچر والے دوڑ کر اسٹریچر لے آئے مگر علیم نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ نعمان اور علیم تھوڑا سا سہارا دے کر قاسم کو ڈاکٹر کے کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ گزرتے ہوئے کچھ لوگ قاسم کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کچھ کی اس کا ڈانس دیکھ کر ہنسی چھوٹ رہی تھی۔ قاسم کا دل چاہا وہ انہیں زور زور سے گالیاں دے مگر وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اسے بولنا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ ہانپنے سے اس کی سانسوں کی ترتیب بھی بگڑ چکی تھی۔ ایک کیڑا ڈانس ہے؟ پاس سے گزرتے دو لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے دوسرے سے پوچھا۔ ان کی آواز ان تینوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ تینوں کے منہ کے زاویے بگڑے مگر دوسرے لڑکے کا جواب سن کر قاسم آپے سے باہر ہو گیا۔ دوسرے نے کہا، مینوں تو لگدا ہے پاگل ہے۔ قاسم نے بپھر کر اچھل کر ان دونوں پر جھپٹنے کی کوشش کی مگر اس دونوں ٹانگیں آپس میں ٹکرائیں اور وہ دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ علیم اور نعمان نے جلدی سے پکڑ کر اسے اٹھایا، پھر تیزی سے کھینچتے ہوئے ڈاکٹر کی روم کی طرف لے کر چلنے لگے۔ بیچارہ سچ مچ پاگل ہے، ایک تیسرے لڑکے نے کہا جو تھوڑی ہی دور بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا۔ پاگل ہے تے بندرا وانگو نچدا کیوں پیا ہے؟ لڑکے کے ساتھ بیٹھی اس کی ماں نے پوچھا۔ پتہ نہیں لڑکے نے کیا جواب دیا ہوگا کیونکہ وہ تیزی سے قاسم کو کھینچتے ہوئے ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ فون پر رابطہ ہو چکا تھا اور علیم نامی گرامی شخصیت تھے، اس لیے ڈاکٹر ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ان کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ پیچھے دو نرسیں بھی کھڑی تھیں جنہوں نے پہلے تو حیرت سے قاسم کو دیکھا، پھر اس کی مضحکہ خیز حرکتیں دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ قاسم کبھی ٹانگیں چلا رہا تھا، کبھی ہاتھ گھما رہا تھا مگر اس کی بے چینی اور سنسناہٹ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے زبردستی قاسم کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا، جہاں سوئی لگی تھی اس مقام کے آس پاس کی جگہ سوزش ہو چکی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے USB مانگی اور اسے کھول کر رکا سائڈ پر رکھا اور احتیاط سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اندر ایک ربڑ کی پتلی سی تھیلی تھی جس کے ساتھ سوئی لگی تھی۔ تھیلی میں دودھیا رنگ کے چند قطرے تھے۔ جائزہ لے کر ڈاکٹر کرسی پر بیٹھ گیا اور پوچھا، بقول مریض کے ناچنے کودنے سے اسے سکون ملتا ہے؟ جی، علیم نے مختصر جواب دیا۔ معاف کیجیے مگر میرے پاس اس کا علاج نہیں، ڈاکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر اس سے ہوا کیا ہے؟ یہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ علیم نے تشویش سے پوچھا۔ جی خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ دراصل ایک ٹرینٹیولا نامی خاندان میں کئی قسم کی مکڑیاں ہوتی ہیں۔ اس نسل میں کچھ ایسی مکڑیاں بھی ہیں جن کا زہر انسانی رگوں میں سرایت کر کے دماغ تک پہنچتا ہے، جہاں وہ خلیوں کو ڈسٹرب کر دیتا ہے اور انسان پر ایک ٹرانس کسی کیفیت چھا جاتی ہے۔ بے چینی اور سنسناہٹ ہوتی ہے جسے ختم کرنے کا واحد حل ڈانس یا اچھل کود ہوتا ہے، ڈاکٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کوئی مکڑی کاٹے تو انسان ڈانس شروع کر دیتا ہے؟ یہ کس جادو کی دنیا کی کہانی سنا رہے ہیں؟ علیم نے غصے سے پوچھا، جبکہ نعمان اور نرسوں کے چہروں پر حیرت تھی۔ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، حقیقت بتا رہا ہوں، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں۔ سن 1518 میں فرانس میں ایک بیماری پھیلی تھی جسے ڈینسنگ پلاگ کا نام دیا گیا تھا۔ اس بیماری کا شکار مریض 4 دن تک ناچتا رہتا تھا اور ناچتے ناچتے ہی مر جاتا تھا۔ اس بیماری کی وجہ سے تقریباً 15 لوگ روزانہ مر جاتے تھے۔ اس وقت وہاں ٹرینٹیولا مکڑیوں کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی تھی، اس لیے یہ کہا جاتا ہے یہ اسی ٹرینٹیولا کی وجہ سے ہوئی تھیں۔ یہی کام پھر اٹلی میں شروع ہو گیا۔
اٹلی کے دیہی علاقوں کے کسانوں کو جب یہ کاٹتی تھی تب وہ اسی طرح ڈانس کر کے اس کی کیفیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اٹلی کے علاقے اپولیا میں اسی کی بنیاد پر یہ ڈانس روایتی رقص میں بدل چکا ہے۔ اس مکڑی یا ٹرینٹیولا سے متعلق اس ڈانس کو پزیکا کہا جاتا ہے۔ ہر سال اس کا باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے اور کچھ لوگ تو ویرانوں اور جنگلوں میں نکل جاتے ہیں ٹرینٹولا نسل کی مکڑیوں سے خود کو کٹوانے کی خاطر، تاکہ ٹرانس میں آ کر ناچ کی ساری فرسٹریشن کو دور کر سکیں، رقص کا مزہ لے سکیں، کیونکہ اس کا وینم جان لیوا نہیں ہوتا۔ میری اسپیشلائزیشن اٹلی سے ہے، اس لیے مجھے ان سب باتوں کا پتہ ہے۔ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کیا کرتا، جس سے ری ایکشن ہو جاتا اور معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا۔ ہو سکتا ہے جس نے یہ زہر قاسم کی رگوں میں ڈالا ہے اس نے کچھ کیمیکلز بھی استعمال کی ہوں اس کی تاثیر کو بڑھانے یا کسی اور تجربے کے لیے، کیونکہ آج کل ایسے تجربات عام ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے بڑی وضاحت سے تمام متعلقہ معلومات علیم کو دیتے ہوئے کہا، جبکہ نرسیں اور نعمان حیرت سے سب سن رہے تھے۔ کیا اس کا کوئی حل نہیں؟ علیم نے ڈانس کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھ کر بے بسی سے کہا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، جس مقدار میں زہر تھا میرا اندازہ آپ کا بیٹا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نرسوں کی حیرت دور ہو چکی تھی، اس لیے وہ اب دلچسپی سے قاسم کو دیکھ رہی تھیں، لیکن ایسا کرنا انہیں مہنگا پڑ گیا کیونکہ قاسم مائیکل جیکسن، میڈونا، دیسی بھنگڑا اور نہ جانے کون کون سے سٹیپس مکس کر کے ری مکس بنا رہا تھا، جسے دیکھ کر ہنسی کنٹرول کرنا نرسوں کے بس سے باہر ہو گیا۔ دونوں ہنسی روکنے کی کوشش کرتی رہیں۔ جب چہرے سرخ ہو گئے، پھر ایک کی ہنسی چھوٹی تو دوسری کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ ڈاکٹر نے فوراً غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ نرس تیزی سے باہر کی طرف چل پڑی، لیکن ان کو بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بھی اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر وہ اندر رہتی تو ڈاکٹر کی بھی ہنسی چھوٹ جانی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا، منہ سے کہے ابل پڑے۔ دونوں نے پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ اگر کسی کی ہنسی کو بریک لگتی تو دوسری کو ہنستا دیکھ کر پھر ہنسی چھوٹ پڑتی۔ ان کی آنکھوں میں پانی آ چکا تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے خود پر قابو پایا، پھر ایک نے دوسری کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کا واسطہ اب نہ ہنسنا، میری بس ہو گئی ہے۔ لیکن اس کا اتنا کہنا ہی تھا، دوسری کی پھر ہنسی چھوٹ گئی اور ساتھ ہی پہلے والی بھی شروع ہو گئی، اور لوگ ان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں موجود ڈاکٹر نے قاسم سے اپنی توجہ ہٹاتے ہوئے یو ایس بی کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی۔ ڈاکٹر نے وہ اٹھا کر علیم کو دیتے ہوئے کہا، یہ کاغذ بھی یو ایس بی سے نکلے۔ علیم نے کاغذ پکڑ کر کھولا، اس پر لکھا تھا، وہ محاورہ تو سنا ہوگا، انگلیوں پر تگنی کا ناچ نچانا۔ یہ تو بس ایک محاورہ ہے، حقیقت میں کوئی نہیں نچاتا، مگر میں جسے چاہوں حقیقت میں نچا سکتی ہوں، وہ بھی انگلیوں پر نہیں، صرف اپنی سوچ سے، کیونکہ میں خولا ہوں۔ کلاس جاری تھی۔ پوری کلاس میں صرف پروفیسر صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ البتہ بیک بینچر سر جھکائے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھے۔ عمر کلاس کے آخر میں سیکنڈ لاسٹ رو میں ایک کونے میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا سر جھکائے لیکچر سنتے ہوئے نوٹس بنانے میں مصروف تھا۔ پروفیسر صاحب نے ایک مختصر سا لیکچر دیا، پھر گلا کھنگار کر بولے، ایک مباحثہ ہونے جا رہا ہے یونیورسٹی میں، میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی حصہ لیں۔ پوری کلاس میں بھنبھناہٹ شروع ہو گئی۔ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں مصروف ہو گئے۔ سر کس موضوع پر ہوگا یہ مباحثہ؟ فرنٹ رو میں بیٹھی ایک لڑکی نے پوچھا۔ پاکستان کی ترقی میں کیا رکاوٹیں ہیں اور کیسے پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ پروفیسر صاحب نے جواب دیا۔ سر طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک اور طرف سے سوال آیا۔ اس بار اس مباحثے کو دلچسپ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس کو چنا جائے گا، ان سے ٹیچرز مختلف سوالات کریں گے اسی موضوع سے متعلق، جو اپنا نام لکھ کر دیں گے۔ مختلف ڈپارٹمنٹ سے جو انٹرسٹ رکھتے ہوں گے وہ مجھے اپنا نام لکھ کر دے دیں۔ پروفیسر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ عمر سر جھکائے سنتا رہا۔ اسے اپنے پاس سے آواز آئی، ایسی بورنگ باتیں کون سنے، کوئی پروگرام بناتے ہیں کہیں گھومنے کا۔ عمر کا ایک کلاس فیلو اپنے ساتھ بیٹھے اپنے دوست کو کہہ رہا تھا۔ عمر نے ایک نظر اٹھا کر اس لڑکے کی طرف دیکھا اور پھر جھکا لی۔ عائزہ کبیر کو بھی اس مباحثے کا پتہ چلا تو ایک عجیب خیال اس کے ذہن میں آیا۔ وہ کینٹین کے باہر بیٹھی جوس کی سپ لے رہی تھی۔ آس پاس وہی ماحول تھا جو عام طور پر کسی یونی کی کینٹین کا ہوتا ہے۔ ارد گرد رنگین آنچلوں کی بہار اور نکرئی ہنسی، تو کہیں سریلے کہکہوں کی گونج تھی، کہیں کوئی گروپ کی شکل میں بیٹھا تھا، کہیں جوڑے کھانے پینے کے بہانے راز و نیاز کر رہے تھے۔ عائزہ کی ٹیبل پر اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ آج کل اسے تنہائی پسند آنے لگی تھی۔ اس کے ٹیبل سے کچھ فاصلے پر کلیم نامی ایک لڑکا اپنے گروپ میں بیٹھا تھا، جو یونی کی اسٹوڈنٹ تنظیم کا سربراہ تھا۔ اس کے ساتھ 6 اور لڑکے بیٹھے تھے۔ بظاہر تو وہ ان سے میٹنگ میں مصروف تھا،
لیکن حقیقت میں وہ کن اکھیوں سے عائزہ کی طرف دیکھ رہا تھا؟ وہ صرف ایک ہی نہیں تھا، اسی طرح کافی اور بھی منچلے تھے جو بظاہر اپنے ماحول میں مگن تھے، مگر ان کی نظریں بھی بھٹک کر عائزہ پر آ ٹکتی تھیں۔ عائزہ کے پنک کلر سوٹ کا عکس اس کے چہرے پر بھی پڑ رہا تھا، جس سے اس کے چہرے سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ یہ روشنی، کچھ عائزہ کا حسن مل کر اتنی کشش پیدا کر رہا تھا کہ ایک بار دیکھنے والا بار بار دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ بے شک حسن تو خدا نے دیا تھا، مگر اس حسن کو اور حسین بنانا عائزہ کو خوب آتا تھا۔ لیکن چہرے پر ایسا وقار بھی قائم تھا کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ عائزہ بس ایک ہی شخص کو سوچ رہی تھی، جھکی آنکھیں، خون سے رنگین پیشانی اور رخسار، دھیما لہجہ، جذب میں ڈوبی آواز، آنکھوں سے گرتے 2 آنسو کے قطرے۔ یہ ساری تصویریں بار بار اس کی آنکھوں میں گردش کر رہی تھیں۔ اس کا بھی اختیار دل چاہا عمر کی آواز سنے، اسے اور دیکھے۔ عائزہ کے ذہن میں ایک عجیب خیال آ رہا تھا، مگر عقل اسے اختلاف کر رہی تھی، لیکن دل ضد پر اڑا تھا۔ آخر دل کی جیت ہوئی۔ اس نے کلیم کی طرف دیکھا جو کہ نکھیوں سے ہی ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ عائزہ کی نظر خود پر پڑی، دیکھی تو چونک کر سیدھا ہو گیا۔ عائزہ نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ کلیم نے چہرہ موڑ کر آس پاس اور پھر پیچھے دیکھا کہ کیا واقعی مجھے بلا رہی ہے۔ یقین دہانی ہونے پر کہ واقعی اسے بلایا ہے، وہ کرسی دھکیلتا ہوا کھڑا ہوا اور عائزہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جی فرمائیے، بڑی شائستگی سے اس نے کہا، لیکن خوشی اس کی رواں رواں سے پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹھیے، عائزہ نے دوسری طرف بڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کلیم نے کرسی سنبھال لی۔ کینٹین میں بیٹھے کئی لڑکے حسد اور رشک کی نظروں سے کلیم کو دیکھ رہے تھے۔ آپ سے کام تھا، اگر کر سکیں تو، عائزہ نے لاپرواہی سے کہا۔ جی بتائیے، انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا، کلیم نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ اسلامیات کے ڈپارٹمنٹ میں لاسٹ سیمسٹر کا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کا نام عمر ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ مباحثے میں حصہ لے، بھلے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ میں بس اسے مباحثے میں شریک دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ اور بھی راستے ہیں۔ عائزہ نے مقصد کی بات بھی کر دی اور یہ بھی جتا دیا کہ یہ کوئی بڑا احسان نہیں ہوگا۔ الفاظ کا چناؤ بھی ایسا کیا کہ الٹا کلیم کو محسوس ہوا اسے اس عزت افزائی کا موقع دے کر عائزہ نے اس پر احسان کیا ہے۔ جی یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، یہ سارا کام میں نہیں مینیج کرنا ہے، سو نو پرابلم، کلیم نے بھی یقین دلاتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ، کام ہو جانے کے بعد شکریہ کے طور پر آپ کو ایک ٹریٹ میری طرف سے، عائزہ نے شان بے نیازی سے کہا۔ جی اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے پہلی بار کوئی کام کہا ہے، اگر آئندہ بھی کوئی کام ہو تو ضرور بتائیے گا۔ ویسے آپ ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ کلیم بات کو طول دے کر زیادہ سے زیادہ بات کرنے کے موڈ میں تھا۔ وہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا شکریہ، میں جا رہی ہوں، مباحثے میں پتہ چل ہی جائے گا کام ہوا یا نہیں، عائزہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور یونی کی گیٹ کی طرف چل پڑی۔ اس کے دل و دماغ میں جنگ سی چل رہی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا، اس بیچارے پر کیا گزرے گی جب اچانک اس کا نام مباحثے کے لیے پکارا جائے گا؟ اس نے تو تیاری بھی نہیں کی ہوگی، دماغ کہہ رہا تھا جبکہ دل دفاع کر رہا تھا۔ موضوع ایسا ہے، امید ہے وہ سنبھال لے گا۔ اسے بولتے، اسے دیکھنے کی خواہش عروج پر تھی، خود جا کر کیسے بات کرے، انا بھی مغرور تھی۔ حیدر کو تکلیف تو ہوئی، مگر وہ ماسٹر اور ان دونوں کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سوچے سمجھے بغیر پتلے نما بیگ پر لگے دائروں پر ضربے لگانا شروع کر دی۔ چند ہی منٹوں میں اسے محسوس ہوا جیسے اس کی ہاتھوں کی پشت سے خون رسنا شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ دانت پر دانت جمائے پنچنگ کرتا رہا، یہاں تک کہ ماسٹر کی آواز سنائی دے۔ اب بس کرو۔ حیدر نے سکھ کا سانس لیا اور ماسٹر اور ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے چہروں پر تحسین کے اثرات تھے۔ تم میں ان دونوں سے زیادہ قوت برداشت اور قوت ارادی ہے، ماسٹر نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ پہلی بار جب انہوں نے پنچنگ شروع کی تھی تو تم سے بہت پہلے انہوں نے ہمت ہار دی تھی، ماسٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جس پر دونوں نے عجیب سا منہ بنا لیا۔ تم تینوں بیٹھ جاؤ، ماسٹر نے اگلی ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ عموماً انسان کی کیا خواہشات ہوتی ہیں؟ ماسٹر نے سوال کیا۔ بہت امیر ہونا، بہت مشہور ہونا، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، بہت عزت ہونا، گھر میں سکون ہونا، وغیرہ وغیرہ، ایرا غیرہ نتھو خیرہ۔ اوپس، اس سے پہلے کوئی بولتا لڑکی فر شروع ہو گئی اور الٹا سیدھا بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ ماسٹر جو کمپیوٹر وغیرہ شٹ ڈاؤن کرنے میں مصروف تھے، ان سے آنکھ بچا کر ساتھ بیٹھے بھائی کو آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگی، تم نے سیریس نہیں ہونا،
मास्टर ने खफगी से कहा। अच्छा सॉरी। लड़की ने कहा तो मगर ऐसे जैसे नाक से मक्खी उड़ा रही हो। हाँ तुम बताओ हैदर, मास्टर ने हैदर को मुखातिब करते हुए कहा। सर जो कुछ इसने कहा है अमूमन तो वही ख्वाहिशात होती हैं, हैदर ने संजीदगी से जवाब दिया। लेकिन कामयाब शख्स वो होता है जो अपनी ख्वाहिशात को इंतहाई लो लेवल तक ले आए, ज़िंदगी में भी और मैदान जंग में भी। वही इंसान कामयाब होता है जो अपनी ख्वाहिशात को इंतहाई मुख्तसर रखे और अपने जज्बात पर काबू रखे। मास्टर समझा रहे थे लेकिन लड़की अपने भाई से अटखेलियाँ करने में मसरूफ़ थी। मास्टर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तुम्हारी काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हुई, इसलिए मेरा ख्याल है अब तुम्हारी क्लास का वक्त आ पहुँचा है, मास्टर ने खफगी से उठते हुए कहा और उठकर बाहर जाने लगे। मास्टर की बात सुनकर लड़की के चेहरे का रंग फक हो गया। वो तड़प कर बोली, सॉरी बाबा जानी, अब शिकायत का मौका नहीं दूंगी, प्लीज़ बाबा। वो उठ खड़ी हुई और अपने बाबा की मिन्नत करने लगी, लेकिन मास्टर ने एक न सुनी और बाहर निकल गए। और लो पंगे, वैसे भी तुम्हारी आदत बन चुकी है, सज़ा मिल जाए तो कुछ दिन तुम्हारे भी और मेरे भी अच्छे गुजर जाते हैं। लड़के ने बड़े इत्मीनान से लड़की को कहा। पता नहीं आज क्या सज़ा मिलनी है, लड़की ने परेशानी से कहा। ऐसी हरकतें क्यों करती हो कि सज़ा मिले, हैदर ने पहली बार लड़की को मुखातिब करके कहा। ओ हेलो, तुम हो कौन, लड़की ने कमर पर हाथ रखकर बिगड़े तेवरों के साथ पूछा। हकीर फ़कीर पुरतकसीर हीच मदान बंदा नादान दुश्मन शैतान, नाम हैदर खान, अबू भी हैं खान, दिल में है जान, मुल्क है पाकिस्तान, लाओ इधर कान बताता हूँ अपनी शान, रखता हूँ मान करूँ जो लूँ ठान, जले मुझसे दुश्मने। हैदर को न जाने क्या सूझी, उसने इमरान सीरीज़ के किरदार इमरान के कुछ अल्फाज लेकर अपने साथ ही उल्टे सीधे खुद मिला लिए, फिर पढ़ना शुरू कर दिया। जाने क्यों उसे उस लड़की को तंग करने में मज़ा सा आने लगा, मगर अभी उसकी तान जारी थी कि आंखें फाड़े उस लड़की ने टोक दिया। ये क्या बकवास है, लड़की ने तिलमिला कर कहा। लगती है जल गई, हैदर ने लड़के के शाने पर हाथ मारते हुए कहा। जले मेरी जूती, कौन सी दुनिया से आए हो, वो वाकई भड़क उठी। आसमान, हैदर ने भी लय में कहकर उंगली आसमान की तरफ उठा दी। लड़के की हंसी छूट गई। अब तुम भी इस पागल का साथ दोगे, लड़की ने भाई को घूरते हुए कहा। कैसे बंद होती है इसकी ज़ुबान, हैदर ने एक और फिक्रे का टुकड़ा लगाते हुए इशारे से लड़के से पूछा तो बेख्तियार उसके मुंह से कहका उबल पड़ा। लड़की का मुंह गुस्से से सुर्ख हो गया। बस हो गई ख़त्म उड़ान, हैदर ने लड़की की खामोशी पर भी फिक्रा कस दिया। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, गुस्से से लाल होती लड़की ने कहा, मगर हैदर को लाल होती वो लड़की क्यूट लगी। चाहता हूँ जान की अमान, हैदर ने हाथ जोड़कर एक और फिक्रा कस दिया। उसका फिक्रा सुनकर लड़की के होंठों पर भी बेख्तियार मुस्कुराहट रेंग गई, लेकिन उसने ये मुस्कुराहट फ़ौरन दबा ली। अभी तो छोड़ रही हूँ, आइंदा पंगा लिया ना तो बहुत बुरा होगा, लड़की ने कदरे नर्म लहजे में कहा। तुम तो हो बड़े महान, हैदर की सुई भी अपनी जगह अड़ चुकी थी। साथ बैठा लड़का भी बड़ी दिलचस्पी से हैदर को देख रहा था। उसे हैदर बहुत पसंद आया था। अब बस करो, किसी को हंसी नहीं आ रही, लड़की को भूल चुका था अनकरीब उसको सज़ा मिलने वाली है। नादान मेरी ना ख़त्म हो गर्दान, फ़ौरन जवाब आया। ओफ, ये लड़का चीज़ क्या है, इतनी बर्जस्तगी से जवाब, जज्बात पर कंट्रोल। जहानत उसकी आंखों से तो जाहिर हो ही रही थी, मगर बातों से भी जहानत टपक रही है। लड़की ने दिल ही दिल में एतराफ़ किया और उसके अल्फाज के चुनाव से भी वो हैरान हो रही थी। क्यों हो रही हो हैरान, हैदर ने दिलचस्पी से उलझती लड़की को देखकर कहा। वो वाकई हैरान रह गई। उसको कैसे पता चला, वो होंठ भींच कर बैठी रही और ना बोलने का पक्का इरादा कर लिया, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कम से कम वो उस लड़के के साथ तो मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों हो परेशान, बस ले आओ थोड़ी मुस्कान। हैदर का जहन उस वक्त पूरी ताकत से फिक्रा मिलाने में मसरूफ़ था। तुम हो पूरे शैतान, लड़की के मुंह से बेख्तियार निकल गया। हैदर उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। शैतान नहीं हूँ, वो इंसान हूँ जिसे समझना नहीं आसान। हैदर ने इतना कहा ही था कि इससे पहले कोई कुछ कहता, मास्टर अंदर आते दिखाई दिए। उनके हाथों में शीशे का एक बड़ा जार था। अलीम को 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कासिम की हालत एतदाल पर आने लगी। डॉक्टर अपनी कुर्सी पर विराजमान था, जबकि अलीम दीवार के साथ सोफे पर बैठा था। नुमान दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था और कमरे के बीचों बीच कालीन बिछे फर्श पर कासिम दराज था। उसके हाथ और टांगें शल हो चुकी थीं। ऐसी बुरी हालत से उसे आज तक नहीं गुजरना पड़ा था। पानी, कासिम के कांपते मुंह से लरसते हुए अल्फाज निकले। अलीम फ़ौरन डॉक्टर की टेबल पर पड़ी बोतल और गिलास उठाकर कासिम की तरफ बढ़ा,
لیکن قاسم نے ایک ہاتھ سے گلاس کو سائڈ پر کیا اور بوتل چھین کر منہ سے لگا لی۔ قاسم اتنی بے صبری سے پانی پی رہا تھا کہ آدھا پاؤں اس کی بانچھوں سے ہو کر کپڑوں پر گرنے لگا۔ پانی پی کر قاسم کو یوں لگا جیسے وہ جہان میں آ گیا ہو۔ پانی پی کر وہ نیچے ہی لیٹ گیا۔ اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ کافی دیر وہ اسی طرح لیٹا رہا، پھر آہستہ آہستہ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ ڈاکٹر، مجھے پین کلر اور انرجی کے انجیکشن لگا دیں۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ ڈاکٹر نے قاسم کی بات سن کر فوراً انٹرکام کے ذریعے نرس کو بلایا۔ نرس آئی تو ڈاکٹر نے اسے ہدایات دیں۔ تھوڑی دیر میں قاسم کو انجیکشنز لگ چکے تھے۔ قاسم علیم کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہوا اور اپنے ابو کو گھر چلنے کا کہنے لگا۔ اپنے ابو اور نعمان کے سہارے وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گاڑی تک پہنچا۔ نعمان نے فوراً پچھلا دروازہ کھولا، قاسم کو بٹھایا اور خود تیزی سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی گھر کی طرف لے جانے لگا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اس خولا کو عبرت کا نشان بناؤں گا۔ اس نے چند لوگوں کے سامنے مجھے تماشا بنایا، میں پوری دنیا میں اس کا وہ تماشا بناؤں گا، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ دشمن کی طاقت کا پتہ چلانا ضروری ہوتا ہے جنگ میں۔ اب مجھے پتہ چل چکا ہے، اب اسی کے حساب سے چال چلوں گا۔ اس کا وہ حال کروں گا کہ وہ تڑپ تڑپ کر موت مانگے گی۔ قاسم نے زہر بھرے لہجے میں نفرت سے کہا۔ اس کی آواز میں ایسی درندگی تھی کہ نعمان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کی لہر دوڑ گئی، مگر اس نے اور علیم نے قاسم کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ خولا کو گھر پہنچے بھی 2 گھنٹے ہوئے تھے کہ راشد بھائی بھی آ گئے۔ خولا نے ابھی تک کسی کو ہونے والے حادثے کا نہیں بتایا تھا۔ اسے حیرت تو تب ہوئی جب 1 گھنٹے بعد بابا جانی بھی تشریف لے آئے۔ یہ اس کے لیے حیرت کی بات تھی کیونکہ عموماً ایک ہی دن بابا سے اتنی جلدی ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ بابا جانی کے چہرے پر برہمی کے آثار تھے۔ آتے ہی انہوں نے خولا اور زرار کو طلب کر لیا۔ زرار تو سو رہا تھا، اسے اٹھایا گیا اور طلبی کا پروانہ دیا گیا تو وہ بھی آنکھیں ملتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ باہر ہلکے ہلکے بادل جمع ہو رہے تھے، خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں خولا کو ڈرائنگ روم کا درجہ حرارت بڑھتا محسوس ہوا۔ تم دونوں کس کی اجازت سے میری لیب گئے تھے اور کس کی اجازت سے وہاں کی چیزیں چرائیں؟ بابا نے برہمی سے پوچھا۔ زرار تو بے یقینی سے بابا جانی کو دیکھنے لگا، جبکہ خولا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بابا، یہاں آنے سے پہلے میں گئی تھی تو ایک ڈبے میں چند شیشیاں پڑی تھیں، ان پر وینم کا نام اور خصوصیات لکھی تھیں۔ وہ پڑھ کر میں رہ نہ پائی اور ایک شیشی لے لی۔ میں نے آپ کو بتانا تھا، یہی سوچ کر لی تھی شیشی، مگر اس کے بعد آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ پرسوں جو ملاقات ہوئی تو اس میں قاسم والا معاملہ چل نکلا، اس لیے ذہن میں ہی نہیں رہا۔ خولا نے دھیمے لہجے میں وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر تم نے اس کا تجربہ قاسم پر کر دیا، بابا نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ خولا نے استحجاب سے بابا کو دیکھنے لگی۔ آپ کو کس نے؟ خولا حیرانگی سے پوچھنے لگی، لیکن بابا نے درمیان میں ہی ٹوکتے ہوئے برہمی سے کہا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اس حرکت کی وجہ بتاؤ۔ زرار اور راشد چونک کر خولا کی طرف دیکھنے لگے۔ سوچ ایک ہی تھی، یہ کب ہوا، کیسے ہوا، خولا نے بتایا کیوں نہیں؟ بابا، اس نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، خولا نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ زرار اور راشد یہ بات سن کر اچھل پڑے، لیکن بابا غور سے خولا کی طرف دیکھتے رہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ زرار نے سوالات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے کہا۔ راشد نے بھی سر ہلایا، ہاں وہ بھی جاننا چاہتا تھا، جبکہ بابا خاموش تھے۔ اس خاموشی کا یہی مطلب تھا کہ خولا مزید بولے اور تفصیل بتائے۔ خولا نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے سارا واقعہ گوش گزار کر دیا۔ ویل ڈن۔ سارا واقعہ سن کر راشد اور زرار کے منہ سے نکلا۔ جتنا میں چاہتا ہوں تم ان معاملوں میں نہ الجھو، تم اتنا ہی الجھ رہی ہو، کیوں ان میں اپنی ٹانگ اڑاتی ہو؟ بابا نے تنک کر کہا۔ بابا، اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں نا، خولا نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ معذرت کے ساتھ، لیکن سر، میرا خیال ہے اب ان کو اعتماد میں لے لینا چاہیے، یہ اب بڑے ہو چکے ہیں، راشد نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بابا جانی نے ایک ثانیے کے لیے راشد کو دیکھا، پھر سوچ میں پڑ گئے، آخر ٹھنڈا سانس بھر کر کہنے لگے۔ تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ بابا کی بات سن کر خولا اور زرار کے وجود میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کو بنیادی باتیں اور پورا بیک گراؤنڈ سمجھا دو، بابا جانی نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا اور آنکھیں موند لیں۔ ہانی اور عبید ٹیوشن پڑھنے جا چکے تھے، اس لیے آپی بھی پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ ان سب نے بابا جانی اور راشد کے سامنے کرسیاں لگائیں اور بڑے پرجوش ہو کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ عنقریب بہت بڑی جنگیں ہونے والی ہیں، سمجھ لو تیسری جنگ عظیم شروع ہونے جا رہی ہے، جس کی چھانٹی شروع ہو چکی ہے، راشد نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ چھانٹی شروع ہو چکی ہے؟ مگر کس چیز کی اور کیسے؟ خولا نے حیرت سے پوچھا۔ اب تک پوری دنیا میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عام انسان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا حق ہے کیا باطل، کون درست ہے کون غلط، کون سا فرقہ ٹھیک ہے کون سا نہیں،
مگر اب حق اور باطل الگ الگ ہونے جا رہے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ سارے ایک کیمپ میں ہوں گے، جو منافق ہیں وہ دوسرے کیمپ میں۔ راشد نے خولہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، ایک حدیث کے راوی حذیفہ رضی اللہ عنہ بن یمان ہے، جسے قرطبی، ابن کثیر اور نعیم بن حماد نے درج کیا ہے، اور دوسری کے راوی وہب رضی اللہ عنہ بن منبع ہیں، جو السنن الوارد فی الفتن میں موجود ہیں۔ اس حدیث کے مطابق دنیا میں خرابی و تباہی پھیل جائے گی، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک مصر خراب نہ ہوگا۔ مصر تب خراب ہوگا جب بصرہ میں خرابی آئے گی، اور بصرہ کی خرابی عراق کی خرابی سے شروع ہوگی۔ اسی حدیث میں سندھ یعنی موجودہ پاکستان، اور ہند یعنی موجودہ بھارت، اور الصین یعنی موجودہ چین کا بھی ذکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سندھ کی خرابی ہند سے اور ہند کی خرابی چین سے۔ کچھ سمجھ آئی؟ راشد نے پوچھا تو تینوں ان الفاظ پر غور کرنے لگے۔ راشد بھائی اٹھے اور اپنے کمرے سے ایک گلوب اٹھا لائے جس پر دنیا کا نقشہ بنا تھا۔ اب دھیان سے سمجھو، راشد بھائی نے زور دیتے ہوئے کہا۔ حدیث کی ترتیب سے چلتے ہیں۔ پوری دنیا میں تباہی اور بربادی پھیل جائے گی۔ ایسا کب ہوگا؟ جب مصر خراب ہو چکا ہوگا، اور وہ ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ مصر اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کر چکا ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات بھی ہیں۔ یوں سمجھ لو مصر پر عملاً اسرائیل نواز قیادت کی حکمرانی ہے، اور مصر کی خرابی بصرہ اور عراق کی خرابی کے بعد ہونی تھی، اور یہ دونوں خراب ہو چکے ہیں۔ یہاں پہنچ کر سر راشد نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور پھر کہنے لگے، عام لفظوں میں اس حدیث کا آخری حصہ پورا ہونا رہتا ہے، اور اب وہ ہو رہا ہے۔ میدان جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مطلب سندھ یعنی پاکستان کی بربادی، اور ہند کی بربادی چین سے، یہ ہونے جا رہا ہے؟ زرار نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ سندھ کا مطلب پورا پاکستان بھی ہو سکتا ہے، موجودہ سندھ بھی اور پرانا سندھ بھی، لیکن تمہارے بابا جانی کا خیال ہے یہاں سندھ سے مراد پرانا سندھ کا علاقہ ہے، جس میں کراچی اور بلوچستان کے ساحلی علاقے سے لے کر ملتان، بہاولپور تک علاقہ شامل ہے۔ اب اگر موجودہ حالات کو دیکھیں تو یہ بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، راشد نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، اب بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ، کیونکہ وہاں گوادر بندرگاہ اور سی پیک کا منصوبہ چل رہا ہے، خولہ نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اصل میں یہ میدان 2008 کے بعد سے سجنا شروع ہوا ہے، جب معاشی طور پر امریکہ دیوالیہ ہوتے ہوتے بچا۔ اپنا سپر پاور کا کردار بچانے کے لیے امریکہ کو چین کو روکنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے، خاص طور پر جب چین ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ شروع کر چکا ہے، جس کے تحت ایشیا، عرب ممالک، افریقہ، یورپ اور جنوبی امریکہ تک کے ممالک ڈائریکٹ چین سے رابطے اور آمد و رفت میں آ جائیں گے۔ چین نہ صرف پاکستان بلکہ بہت سے ممالک کے لیے انتہائی اہم ہو چکا ہے، کیونکہ چین ان تمام ممالک میں کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ برازیل میں چین نے 55 ارب ڈالر، پیرو میں 20 ارب ڈالر، ارجنٹائن میں 12 ارب ڈالر، یو سی ڈور میں 8 ارب ڈالر اور وینزویلا میں 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے چین نے۔ اسی طرح افریقہ کے ممالک میں بھی چینی سرمایہ کاری تقریباً 45 ارب ڈالر ہے۔ ان تمام ممالک کے علاوہ خود عالمی طاقت امریکہ بھی چین کی براہ راست سرمایہ کاری 171 ارب ڈالر ہے، جبکہ برطانیہ میں 73 ارب ڈالر، سوئٹزرلینڈ میں 60 ارب ڈالر، کینیڈا میں 50 ارب ڈالر اور روس میں 39 ارب ڈالر ہے۔ اتنی بڑی سرمایہ کاری اور اس کے ساتھ پوری دنیا کو ایک سمندری اور خشکی کی گزرگاہ سے منسلک کرنے کا منصوبہ ایسا ہے جسے بظاہر معاشی طور پر لگام ڈالنا امریکہ کے بس میں ہی نہیں ہے۔ امریکی معیشت کے پاس اس قدر سرمایہ موجود ہی نہیں۔ دنیا کی معیشتوں کو تباہ کرنے کا امریکہ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ انہیں عسکری طور پر کچلے، یا پھر ان ممالک کو اندر کی خانہ جنگی سے کھوکھلا کیا جائے۔ عالمی میڈیا میں گزشتہ 20 سال سے چین کی جنوبی مغربی علاقے میں مسلمانوں کی بغاوت اور ان پر ظلم کی داستانیں عام کی جا رہی ہیں۔ وہاں ایک مسلح جدوجہد کو منظم کرنے کی کوشش جاری ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ امریکہ جہاں اگر کوئی مسلمان جہاد کی آیات بھی اپنی تقریر میں استعمال کرے تو اسے دہشت گرد قرار دے دیتا ہے، وہی امریکہ چین میں مسلمانوں کے جہاد کا علم بردار بنا ہوا ہے۔ چین کے مسلمانوں کے ذریعے بغاوت کی آگ بھڑکانے کے لیے بہترین ملک پاکستان تھا، لیکن پاکستان کے چین کے ساتھ مضبوط تعلقات نے امریکہ کے لیے یہ راستہ مسدود کر کے رکھ دیا۔ راشد بھائی کی معلومات حیران کن تھیں۔ مگر امریکہ کو چین کی ترقی سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ آپ نے پہلی بار پوچھتے ہوئے کہا۔ اگر آدھی سے زیادہ دنیا اور چین ڈالر میں لین دین بند کر دیں، ڈالر کو عالمی کرنسی کے طور پر نہ مانے یا اس کی جگہ کوئی اور کرنسی آ جائے تو کیا ہوگا؟ راشد نے سوال پوچھا۔ امریکہ ختم، امریکہ کی ویلیو ختم، ڈالر کی ویلیو 0 ہو جائیں گی،
اور امریکہ کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ اپنی موت آپ ہی مر جائے گا، ان کے اپنے ملک کے اندر اتنے بحران جنم لیں گے جو اس کو لے ڈوبیں گے، خالہ نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ ایگزیکٹلی، اس لیے اب امریکہ چین کا گھیراؤ کر رہا ہے۔ امریکہ کی ہند چینی کمانڈ کے تحت 3,75,000 سپاہی ہیں۔ امریکہ کی پوری نیوی کے 60% جہاز اس خطے میں بھیجے جا چکے ہیں۔ فوج کے 60% سپاہی اس جنگ کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں، اور مرین کارپس جو فوری حملے کے لیے مستعد فوجی گروہ ہے، اس کے 79% جوان اسی خطے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 3 جنگی بحری بیڑے اور 200 کے قریب جنگی جہاز وہاں منڈلا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں چین نے بھی 4 مارچ 2012 کو اپنے فوجی بجٹ میں 11.2% اضافہ کر کے اسے $106 ارب تک پہنچا دیا تھا۔ آج 8 سال بعد چین کا سالانہ عسکری بجٹ $200 ارب کے برابر ہے۔ چین نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں، بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے پروگرام میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے اس خطے کے تقریباً 15 قریبی ممالک کو اپنا اتحادی بنایا ہے، جن میں بھارت، جاپان اور آسٹریلیا 3 بنیادی اراکین ہیں۔ امریکہ نے اپنا سب سے پہلا فوجی اڈہ آج سے 120 سال قبل 1898 میں فلپائن میں بنایا تھا، جہاں اس کی افواج آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی کوریا میں موجود امریکی اڈہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سمندر میں امریکہ کے 200 بحری جہاز موجود ہیں، جن میں 5 بڑے جہاز ہیں۔ جہاز پر فائٹر طیارے موجود ہیں اور وہ ان بحری جہازوں سے حملے کے لیے پرواز کر سکتے ہیں۔ یہ وہ نقشہ ہے جو اس خطے میں موجود افواج کا ہے۔ اس کے علاوہ اس خطے میں جنگ کی صورت میں فوری طور پر مستعد ریزرو میں 1100 فائٹر جہاز اور 1,30,000 نیوی کے سپاہی بھی امریکی چھاؤنیوں میں مختص کر دیے گئے ہیں۔ یہ تمام عسکری قوت صرف اور صرف امریکہ کی ہے۔ اتنی بڑی عسکری قوت کے بارے میں امریکی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ یہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے تھوڑی ہے۔ امریکہ کو آسٹریلیا، جاپان اور بھارت کے علاوہ دیگر 1 درجن ممالک کو بھی اس مقصد کے لیے ساتھ ملانا چاہیے تاکہ چین کی ترقی اور قوت کو لگام ڈالی جا سکے۔ اس لیے اب بھارت کے ذریعے لداخ وغیرہ کے مقام پر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی گئی ہے۔ یہ جنگ تو دنیا میں تباہی لے آئے گی، خالہ نے کانپتے ہوئے کہا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پورے تو ہو کر رہیں گے، بابا جانی اٹھ کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ تو بابا جانی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خالہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہمیں کالے جھنڈے والوں کا انتظار ہے، تب تک ہم اندرونی دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، بابا جانی نے کہا۔ اب یہ کالے جھنڈے والے کون ہیں؟ زرار نے حیرت سے پوچھا۔ بہت سی باتیں ہیں جو ابھی سربستہ راز ہیں، بابا جانی نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب بابا؟ زرار نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ جتنی بھی قرآنی آیات ہیں یا احادیث ہیں وہ اشارے کرتی ہیں، ان میں تفصیل اور جزیات کو بیان نہیں کیا جاتا، بابا کی بجائے راشد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کچھ احادیث ہیں، پہلے وہ سمجھو پھر دیکھتے ہیں کیا سامنے آتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کالے جھنڈے خراساں سے آئے ہیں تو ان میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ دوسری حدیث جو سنن ابن ماجہ کی ہے، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ بنی ہاشم کے کچھ نوجوان آئے، جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا ہے، اور یقیناً میرے اہل بیت آزمائشوں، جلا وطنی اور بے بسی کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ کچھ لوگ آئیں گے جن کے جھنڈے کالے ہوں گے، چنانچہ وہ مجاہدین، امارت، حکومت کا سوال کریں گے، لیکن یہ بنو ہاشم ان کو امارت نہیں دیں گے، سو وہ جنگ کریں گے اور اس پر ان کی غیبی مدد کی جائے گی، اور وہ غلبہ پا لیں گے تو بنی ہاشم ان کو امارت دیں گے، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص یعنی مہدی کو امارات دیں گے، جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ اس سے پہلے نا انصافی سے بھری ہوئی تھی۔ تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے، خواہ برف پر گھسیٹ کر آنا پڑے۔ ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ اور المستدرک کی، جس میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ایک خزانے کی خاطر 3 شخص قتال کریں گے اور مارے جائیں گے، تینوں حکمران کے بیٹے ہوں گے، لیکن وہ خزانہ ان میں سے کسی کو بھی نہ ملے گا۔ پھر مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تمہیں ایسے قتل کریں گے کہ اس سے قبل کسی نے ایسا قتل نہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ باتیں ذکر فرمائیں جو مجھے یاد نہیں، پھر فرمایا، جب تم مہدی کو دیکھو تو ان سے بیعت کرو، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ ہوں گے۔
اس طرح ایک اور حدیث ہے جو ترمذی شریف اور مسند احمد میں ہے، جس میں کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراساں سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور انہیں کوئی طاقت واپس نہیں پھیر سکے گی، یہاں تک کہ وہ اہلیہ میں نصب کر دیے جائیں گے۔ کچھ سمجھ آئی ہے لیکن مکمل نہیں، خولہ نے بے بسی سے کہا۔ سر آپ ہی سمجھائیں، آپ ہی بہتر سمجھا سکتے ہیں، راشد نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا نے ایک لمبی ہوں کی اور دوبارہ کرسی سے ٹیک لگا کر کہنے لگے، ان احادیث کے مطابق خراساں سے کالے جھنڈے والے آئیں گے جو ناقابل شکست ہوں گے، کوئی چیز ان کو روک نہیں سکے گی، وہ انڈیا اور راستے میں ہر چیز کو فتح کرتے ہوئے فلسطین تک جا پہنچیں گے۔ آپ کا مطلب ہے طالبان؟ خولہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو یہی باتیں ہیں جو سربستہ راز ہیں، بے شک علم غیب اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس بس کچھ علامات پہنچی ہیں جن پر نظریں رکھنا ضروری ہے۔ اگر حالات کو دیکھیں تو کچھ یوں ہی لگتا ہے، کیونکہ امریکہ سے بھی بڑی سپر پاور روس تھی جو طالبان سے ٹکرائی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ امریکہ بھی 48 ممالک کے اتحاد کے ساتھ طالبان سے جا ٹکرایا، لیکن وہ بھی اب زمین چاٹنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس وقت بھی افغانستان کے 60 سے 70% حصوں پر طالبان کی حکومت ہے۔ اب اگر سوچے تو حیرت ہوتی ہے کہ دو عالمی نیوکلیئر طاقتیں ایک عام سی فوج سے ٹکراتی ہیں اور تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ہم حقائق اور حدیث نہیں ٹھکرا سکتے، کیونکہ خراساں میں بھی افغانستان کا بہت بڑا پاکستان کا سرحدی حصہ اور کچھ ایران کا سرحدی حصہ شامل تھا۔ لیکن پاکستان تو طالبان کے خلاف رہا ہے اور ان کی وجہ سے ہی پاکستان میں کلاشنکوف کلچر اور افیون چرس وغیرہ عام ہوئے ہیں، خودکش دھماکے وغیرہ شروع ہوئے۔ خولہ نے حیرت اور کشمکش میں کہا، کیونکہ عوام میں یہی مشہور تھا عام طور پر، اور میڈیا میں بھی ہر طرف یہی تجزیے اس نے سنے تھے۔ لو جی سر جی، آپ کی اپنی بیٹی بھی میڈیا کا شکار ہوئی ہے، راشد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہمارا المیہ یہی تو ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو بات سنو اس کی تحقیق کر لو۔ آج ہماری عوام 80% وہ ہے جو وہ سنتی ہے، جو میڈیا سناتا ہے، وہی دیکھتی ہے جو میڈیا دکھاتا ہے، اسی پر یقین کرتی ہے جس پر میڈیا یقین دلانا چاہتا ہے۔ بابا نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، بی بی تم تحقیق کرو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ افغانستان میں پوست کی کاشت کی شرح تقریباً 0 پر آ گئی تھی طالبان کے دور میں۔ ان کی سختی اور اسلامی قوانین کی وجہ سے پاکستان کی آرمی نے پہلی بار سکھ کا سانس لیا تھا افغانستان کی سرحد کی طرف سے، کیونکہ ادھر سے مداخلت کا امکان نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ لیکن یہ سب تبدیل تب ہوا جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو طالبان دفاع کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انڈیا کو موقع مل گیا وہاں سرمایہ کاری کرنے اور وہاں بیٹھ کر افغانستان کی کٹ پتلی حکومت کے تعلقات بڑھانے، جس میں انڈیا کامیاب ہو گیا اور تحریک طالبان پاکستان کی آڑ میں بلوچستان اور پاکستان میں اپنا کھیل کھیلنے لگ گیا۔ جاؤ ذرا تحقیق کرنا۔ خودکش حملے پاکستان میں مشرف کے دور میں شروع ہوئے، اس سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اسی وقت کلاشنکوف کلچر شروع ہوا، اسی وقت منشیات کی شرح بہت بڑھ گئی۔ بابا جانی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اب تو امریکہ بھی پاکستان کی منتیں کرنے پر مجبور ہو گیا، تو ہاڑی مہربانی ساڑی طالبان نال معاہدے تے صلح کروا دیو، راشد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب سے امریکہ اور طالبان میں امن کی بات ہوئی، امریکہ سے زیادہ بھارت کی چیخیں نکل رہی ہیں، کیونکہ وہاں بھارت کی ساری سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے اور پاکستان کی مجبوری بن چکی ہے کہ وہ طالبان کو کھلم کھلا سپورٹ کرے، کیونکہ انڈیا اور کابل کی حکومت میں بہت اچھے تعلقات ہیں۔ بھارت نے اس لیے ایران سے بہتر تعلقات قائم کرتے ہوئے 4 بہار بندرگاہ قائم کی تاکہ وہ پاکستان کا سہارا لیے بغیر افغانستان سے تعلقات بنا سکے اور افغانستان کو متبادل راستہ مل سکے تاکہ پاکستان کو انڈیا اور افغانستان کے درمیان سینڈوچ بنایا جا سکے۔ لیکن طالبان کی فتح امریکہ کی پسپائی نے انڈیا کا خواب چکنا چور کر دیا۔ چین اور روس اس معاملے میں پاکستان اور طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں، بابا جانی نے کہا۔ اس کا مطلب ہے امام مہدی کا دور بہت قریب آ چکا ہے، غزوہ ہند بھی قریب ہے کیونکہ طالبان ابھر رہے ہیں، ان کے ساتھ اب پاکستان بھی کھڑا ہے اور چین بھی، اور انڈیا جنگ جیسی غلطی کرے گا اور منہ کی کھائے گا، خولہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ ایگزیکٹلی، راشد نے جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت خیبر تک یہود و نصار کی حکومت ہوگی۔ اس کے آثار نظر آنے لگ گئے ہیں، رفتہ رفتہ تمام عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع ہو چکے ہیں، اس لیے کہا تھا چھانٹی شروع ہو چکی ہے، جو جس کیمپ میں ہے وہ وہیں جا رہا ہے، بابا جانی نے افسردہ لہجے میں کہا۔ یہ سب ہمارے اندازے ہیں، مگر اتنا پتہ ہے کہ حدیث کے الفاظ تو پورے ہو کر رہیں گے اور اہل نظر سمجھ رہیں، راشد بھائی نے اپنی بات کا اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ اسی بات کو بابا نے آگے بڑھاتے ہوئے کہا،
دوسری حدیث کو دیکھیں تو ابھی کچھ ہفتوں پہلے ہی کئی سعودی شہزادوں کو گرفتار کیا گیا، جس میں مشہور ولید بن طلال بھی شامل ہیں۔ بغاوت کی خبریں بھی مشہور ہوئی تھیں اور اندرونی حالات سعودی شاہی خاندان میں اختلافات جنم لے چکے ہیں۔ حدیث کے مطابق بادشاہ کی وفات ہوگی، جس کے بعد بادشاہی حاصل کرنے کے لیے 3 شہزادے لڑیں گے، جنہیں کالے جھنڈے والے آ کر ہرائیں گے اور پھر یہ امارت حضرت مہدی کے حوالے کریں گے۔ بے شک اہل نظر سب سمجھ رہے ہیں۔ اب جیسے علامہ اقبال کو لے لو، وہ صرف شاعر مشرق ہی نہیں، ایک پکے مسلمان اور اہل نظر بھی تھے، اس لیے انہوں نے آج سے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے۔ ماسٹر نے آتے ہی وہ جار میز پر رکھا اور لڑکی کو گردن سے پکڑ کر جار کی طرف لے جانے لگے۔ لڑکی مچلتی ہوئی کہنے لگی، بابا پلیز لاسٹ ٹائم چھوڑ دیں، اب نہیں پلیز۔ مگر ماسٹر کچھ نہیں سن رہا تھا۔ حیدر انتہائی پریشان ہو گیا، پتہ نہیں ماسٹر کیسی سزا دینے والا ہے۔ اس کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ اس کا دل کیا وہ ماسٹر کی منت کرے کہ اس بار وہ لڑکی کو چھوڑ دے، لیکن ایسا کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حیدر کے برعکس وہ لڑکا دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اشتیاق کے تاثرات تھے، جیسے وہ سزا دیکھنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو۔ حیدر کو اس لڑکے پر حیرت ہونے لگی، جو بجائے پریشان ہونے کے دلچسپی اور مزے سے دیکھ رہا تھا۔ ماسٹر نے ایک ہاتھ سے جار کا ڈھکن کھولا اور لڑکی کو گردن سے دبوچ کر اس کا منہ اس جار کے اندر ٹھونس دیا۔ جار کے اندر شاید کوئی گیس تھی، کیونکہ حیدر کو ہلکا ہلکا سا دھواں سائڈ سے نکلتا دکھائی دیا۔ باقی دھواں سارا سانس کے ساتھ اس لڑکی کے اندر جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر ماسٹر نے ایسے ہی پکڑ کر رکھا لڑکی کو، پھر لڑکی کو چھوڑ کر جار کا ڈھکن بند کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ حیدر دہشت ناک ہو کر لڑکی کی طرف دیکھنے لگا، جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایک دو بار اس لڑکی نے سر جھٹکا، پھر اس کے منہ سے کہکا نکلا۔ لڑکی زور زور سے ہنسنے لگی۔ حیدر کو لگا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہے۔ حیدر خوف سے کھڑا ہو گیا۔ وہ کبھی لڑکی کو دیکھتا، کبھی ماسٹر کو، مگر ماسٹر اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ پھر تو جیسے لڑکی پر دورہ پڑ گیا۔ وہ بے تحاشا ہنسنے لگی، کبھی اس کے منہ سے کہکا نکلتا، کبھی وہ زور سے ہنسنے لگتی۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ انسان کو وجہ تو نہیں پتہ ہوتی، مگر دوسرے کو ہنستا دیکھ کر خود بھی ہنسی آ جاتی ہے۔ بات کا پتہ تو نہیں ہوتا، مگر ہنسی دیکھ کر ہی ہنسی آ جاتی ہے بعد میں، یا ہنستے ہنستے بھی اگلے بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیوں ہنس رہا ہے۔ ایسے ہی حیدر اور اس لڑکے کا حال ہوا۔ لڑکی کو بے تحاشا ہنستا دیکھ کر ان دونوں کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ ماسٹر بھی مسکرانے لگا۔ ہنستے ہنستے لڑکی کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ بابا پلیز بس بابا بس دے دیں۔ بے تحاشا ہنستے ہوئے لڑکی نے بڑی مشکل سے ایک فقرہ کہا۔ حیدر کی بھی تو ہنسی نکل رہی تھی، مگر اس لڑکے کا بھی ہنسی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی پانی آنے لگ گیا تھا۔ لڑکی اب ہنستے ہنستے زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اس گیس کو نائٹرس آکسائڈ کہتے ہیں، عام لفظوں میں اسے لافنگ گیس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کو ہنسنے پر مجبور کر دیتی ہے، ماسٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ حیدر حیران رہ گیا، کیا ایسی بھی کوئی گیس ہوتی ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ بابا پلیز، لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ حیدر اس عجیب و غریب سزا کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اسے اب سمجھ آئی وہ لڑکا اتنی دلچسپی سے کیوں دیکھ رہا تھا۔ غالباً ماسٹر اس طرح کی عجیب و غریب سزا دیتا رہتا تھا۔ لڑکی کا برا حال ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں سے پانی نکل کر رخسار سے ہوتا ہوا سر کے بالوں میں جذب ہو رہا تھا۔ آخر ماسٹر کو رحم آ گیا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی کی بوتل نکالی، اس کا ڈھکن کھولا اور لڑکی کی ناک سے لگا دیا۔ کچھ ہی دیر میں ہنسی کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی، لیکن لڑکی زمین پر ہی لیٹی رہی، اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور اچھا، تو اب سمجھ آ رہی ہے کس ٹائپ کا ناول ہے یہ؟ بڑا کوئی انٹلیکچوئل ٹائپ کا ناول ہے، اور اس میں اسپرچویلٹی کا کافی ہے، مطلب احادیث کی روشنی میں ساری باتیں ہو رہی ہیں نا۔ اور یہ مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ جو تیسرا بندہ نہیں تھا کوئی منصور، مے بی اس کا نام حیدر منصور ہو یا ایسا کچھ ہو، یہ وہی لڑکا ہو، کیونکہ حیدر کبھی تک کریکٹر بڑے والا نہیں دکھایا نا۔ باقی عمر کا اور عائزہ کی کوئی سٹوری ہے، اور یہاں پر ان کی سٹوری ہے، اور قاسم لوگ کچھ اس میں ولن کا رول پلے کریں گے، اور مزہ آ رہا ہے۔ آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ ناول؟ مجھے اس کی بہت زیادہ ریکویسٹ آئی تھی، تب یہ میں نے سٹارٹ کر دیا تھا، اور آئی ایم گلیڈ کہ میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے۔ چلیں جی، اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔